الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملي ونجني من القوم الظالمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ الدعاء مخ العبادہ کے ساتھ اشرف سلیمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم آسیہ زوجہ فرعون کی دعا کو پڑھیں گے۔ آسیہ علیہ السلام سب سے بڑے کافر کے گھرانے میں ہوتی ہیں۔ چاروں طرف شرک کی آلودگی موجود ہے، ہر طرف فرعون اور اس کے حکمرانی کا ڈنکا بج رہا ہے، اور آسیہ اس شخص کی زوجیت میں ہیں جو شخص بنی اسرائیل پر بے پناہ ظلم و ستم ڈھاتا ہے، بنی اسرائیل پر اس حد تک مظالم کرتا ہے کہ ان کے بچوں کو قتل کر دیتا تھا، کہ بنی اسرائیل میں جو بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا اسے ذبح کر دیا جاتا، اور فرعون نے بڑی سختی کے ساتھ اس چیز پر عمل کیا۔ اور پھر بنی اسرائیل جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، بنی اسرائیل کو کئی سالوں تک غلام بنائے رکھا، انہیں ہمیشہ دوسری اور تیسری درجے کی مخلوق قرار دیا جاتا رہا۔ ان تمام تر حالات میں آسیہ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر ایمان لے کر آتی ہیں، اور پھر ایمان لانے کے بعد وہ تمام مشکلات، مصیبتیں اور تکالیف برداشت کرتی ہیں جو ایک اہل ایمان کو اس وقت برداشت کرنا پڑ جاتی ہیں کہ جب وہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے وحدانیت کا اقرار کرتا ہے جب اس کے چاروں طرف برائی کا اندھیرا ہو اور ہر طرف اسے یہ چیز نظر آ رہی ہو کہ شرک ہی شرک ہے۔ آسیہ علیہ السلام کی مثال اس کنول کے پھول کی طرح ہے جو کیچڑ میں کھلتا ہے، لیکن وہ پھول ہمیشہ کی طرح صاف اور شفاف رہتا ہے۔ آسیہ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر ایمان لے آتی ہیں، تو اب وہ اپنا تعلق اپنے رب سے جوڑتی ہیں۔ یہاں پر یہ بات ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کے منصب پر طبقہ نساء میں سے، یعنی خواتین میں سے کسی کو بھی اس منصب پر فائز نہیں کیا، لیکن ایک عورت کے لیے اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا کہ جو ہر نبی کی جو پرورش ہے وہ عورت ہی کی گود میں ہوئی ہے، اور یہ وہ اعزاز ہے جس اعزاز کا کوئی نعم البدل نہیں، جس اعزاز کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کی یہ دعا اللہ تعالیٰ کو انتہائی پسند آتی ہے، انتہائی محبوب ہوتی ہے۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کرتے ہیں تاکہ قیامت تک آنے والے مسلمان ان سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ حضرت آسیہ علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرماتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال کو بیان کرتا ہے۔ تو اس مثال کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، اگر ایک انسان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، گلشن اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے، تو پھر اسے مصیبتیں سہنے کے لیے، مشقتیں برداشت کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے اور تیار رہنا چاہیے۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے تو کلمے کا اقرار کر لیا ہے، میں نے نماز، روزہ اور باقی چیزیں تو کر لی ہیں، لیکن میری آزمائش قطعاً نہیں ہوگی، یہ اس کی خام خیالی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ جب تک ایک بندہ مومن کی آزمائش نہیں ہوگی، اس کی ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ جس طرح آپ اس بات کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ سونا اسی وقت کندن بنتا ہے جب وہ بھٹی میں تپ کر سرخ ہو جاتا ہے،
تو ایک بندہ مومن کا ایمان بھی اسی وقت مکمل ہوتا ہے جب اسے آزمائش کی پھٹکیوں سے گزارا جائے۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کو دیکھیں تو ہمیں یہ بات محسوس ہوگی کہ سب سے زیادہ تکالیف، سب سے زیادہ مصیبتیں، سب سے زیادہ امتحانات اور سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیوں میں آئیں، اور ہر نبی نے ان آزمائشوں میں اللہ تعالیٰ ہی سے تعلق کو مضبوط کیا، اللہ تعالیٰ ہی سے اپنے حاجات کو طلب کیا۔ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو دیکھیے کہ جب وہ دین اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں انہیں کن کن تکالیف کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ تاریخ اسلام کی پہلی شہید خاتون کا نام حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ وہ ایک ابو جہل کی لونڈی ہیں۔ جب وہ دین اسلام کا اقرار کر لیتی ہیں تو انہیں دین اسلام قبول کرنے کی پاداش میں طرح طرح کے تکالیف کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ ابو جہل انہیں بارہا اپنے اس دعوے سے روکتا ہے کہ تم دین اسلام سے پھر جاؤ، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، لیکن وہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ جس کا تعلق صنف نازک سے ہے، جس کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عورت ایک کمزور مخلوق ہے، لیکن جب عورت کسی بات کا فیصلہ کر لیتی ہے اس کے ارادوں کو کوئی چٹان بھی نہیں توڑ سکتی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے واقعے کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کے بار بار سمجھانے کے باوجود دین اسلام سے تائب ہونے کی پرواہ، دین اسلام سے پھرتی نہیں ہے، دین اسلام کو قبول ہی کرتی ہے۔ تو ابو جہل حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 2 اونٹوں کے ساتھ باندھتا ہے اور ان دونوں اونٹوں کو مخالف سمتوں میں چلنے کا حکم دے دیتا ہے۔ اس قدر شدید تکلیف اور اذیت کے عالم میں ابو جہل دشمن خدا، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میری امت کا فرعون ہے، تو ابو جہل حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کیفیت میں نیزہ مار کر شہید کر دیتا ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ تو شہید ہو جاتی ہیں، لیکن ان کی زندگی قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک مثال ہے کہ جب آپ ایمان لے آتے ہیں تو پھر ایمان لانے کے بعد مشقتیں بھی برداشت کرنی ہیں، تکالیف بھی برداشت کرنی ہیں، آزمائشوں کی بھٹکیوں سے بھی گزرنا ہے۔ جب آپ ان سارے مراحل سے گزریں گے تو کامیابی، فرازی اور بلندی اور فلاح انسان ہی کا مقدر ہے۔ اس کے بعد آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داستان سے ضرور واقف ہوں گے کہ جب وہ دین اسلام کی قبولیت کا اعلان کرتے ہیں تو ان کا آقا امیہ بن خلف انہیں طرح طرح کی تکالیف دیتا ہے۔ ان کے سینے پر بھاری بھاری پتھر رکھ دیے جاتے ہیں، انہیں مکہ کی تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا ہے، انہیں ہر ممکن طریقے سے دین اسلام سے باز رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اس بات اقرار کرتے ہیں اللہ احد اللہ الصمد کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے۔